اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب النکاح میں ہے، اور کل انہوں نے ایجاب اور قبول کے حوالے سے گفتگو فرمائی جو کچھ رہ گئی تھی۔ تو بحث کیونکہ آسان ہے، صرف ربط دینے کے لیے دو جملے خلاصے کے، باقی عبارت پڑھیں گے۔ تو فرمایا کہ ایجاب کے لیے تو یہ تین لفظ ہیں، متعتو میں اختلاف تھا، انکحتو اور زوجتو میں اختلاف نہیں تھا۔ آج فرماتے ہیں کہ ایجاب عورت کرے گی اور قبول مرد کرے گا۔ قبول کس لفظ کے ساتھ کرے گا؟ قبلتو، میں نے قبول کیا۔ البتہ جو ایجاب کا فعل استعمال کیا گیا تھا، اس کے سیغے کو پھر قبلتو کا مفعول بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے۔ اس نے کہا تھا انکحتو، انکحتو کا مثلا جو ہے کیا ہے آگا، وہ قبلتو نکاح کہیں، یا بیوی نے کہا تھا زوجتو تو قبلتو تزویج کہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ البتہ اگر اس نے زوجتو کہا تھا ایجاب میں، تو آپ قبلتو نکاح بھی کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہی ایجاب والا لفظ آپ قبلتو میں بھی کہیں۔ انکحتو کی صورت میں قبلتو تزویج بھی کہہ سکتے ہیں، زوجتو کی صورت میں قبلتو نکاح بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر صرف قبلتو بھی کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ اس کے بعد دوسرا مسئلہ جو کل میرے خیال میں نے تھوڑا سا خلاصہ بتایا تھا، آیا یہ قبول ایجاب پر مقدم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو عام عقود میں تو نہیں ہو سکتا، لیکن نکاح میں بہرحال ایک پہلو یہ ہے کہ چونکہ عورت شرماتی ہے تو اس میں کوئی گنجائش ہے کہ پہلے شوہر کہے کہ ہاں میں تمہیں اپنے بیوی ہونے کے لیے قبول کرتا ہوں، پھر وہ بھی کہے انکحتو، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس کے بعد والا مسئلہ یہ تھا کہ یہ عربی میں پڑھنا چاہیے، ماضی کے سیغے استعمال کرنے چاہیے، ٹھیک ہے، اور عربی بھی اگر صحیح پر قدرت رکھتے ہیں تو غلط عربی میں یہ نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں بھائی؟ للتأسی، نبی کریم کی پیروی کرتے ہوئے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب دوسرے عقود کو عربی میں پڑھنا ہے تو یہ نکاح تو ایک اہم عقد ہے۔ اب بے تو اشتری تو کہیں گے، ٹھیک ہے، وہ کچھ دیر کے لیے معاملہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اللہ اللہ، بات ختم۔ یہ تو تا حیات دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، پھر دونوں وہ کام کرتے ہیں جو حرام ہیں لیکن شریعت نے ان کے لیے حلال کر دیے ہیں، تو اس میں تو زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے، اس لیے عربیت ہونی چاہیے۔ وکیل لا، نہیں عربی کیوں بھائی؟ اصل یہ ہے کہ بیوی شوہر ایک دوسرے کو اپنا مقصد سمجھائیں، جس بھی زبان میں سمجھائیں اس پہ کام چلے گا، ٹھیک ہے آگا۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اگر ایک گونگا ہے، وہ گونگا کیسے نکاح پڑے گا؟ یا عورت بھی گونگی ہے تو وہ کیسے؟ کہتے ہیں بالاشارۃ المفہمہ، ایسا اشارہ جو سمجھا دے کہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا عورت کہتی ہے مثلا یہ ایسے اشارہ کیا، اس نے بھی آنکھوں کا اشارہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس قسم کے بہرحال اشارے در صورتی کے بولنا ان کے لیے مسئلہ ہے، تو اشارے کے ساتھ بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ اچھا، نکاح خود پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں بہتر یہی ہے کہ اپنا کام خود کریں، کیوں مولوی کے محتاج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ البتہ مجبوری کی صورت میں کسی کو وکیل بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں۔ اچھا، پہلے تو صرف لڑکوں کے مدرسے تھے تو مرد حضرات نکاح پڑھتے تھے، ابھی تو ماشاءاللہ لڑکیوں کے اتنے مدرسے ہو گئے، تو کیا عورت بھی نکاح پڑھ سکتی؟ کہتے ہیں ان دنا پڑھ سکتی ہے۔ اہل سنت کے ہاں کچھ اختلاف ہے، لیکن شیعوں کے ہاں کوئی اختلاف نہیں ہے بھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیغے پڑھنے والے کے لیے جو آج شرائط بیان کریں گے، بالغ ہو، مثلا صحیح سے عربی جانتا ہو، یہ ہو، تو بس اس میں کوئی ذکوریت اور انوثیت کی قید نہیں ہے۔ بات واضح ہوگی؟ ابھی ذرا عبارت زیادہ پڑھتے ہیں۔ والقبولو، بھائی یہیں سے پڑھنا ہے، ٹھیک۔ اور عقد نکاح میں قبول ہونا ضروری ہے۔ وہ کیا ہوگا؟ قبلت تزویج، میں نے قبول کیا شادی کو، والنکاح، میں نے قبول کیا نکاح کو، ٹھیک ہے آگا۔ او تزوجتو، یا کہے کہ میں نے شادی کر لی، قبل تو بھلی نہ ہی کہے، او قبل تو، یا صرف قبل تو کہے، مقتصراً علیہ،
در حالی کے اکتفا کرے گا. کون اکتفا کرے گا؟ عبد القادر. یہ اب توجہ یہاں نہیں تھی، کہاں گئے تھے؟ قبل تو کون کہتا ہے؟ ہاں خوب. مختصراً در حالی کہ یہ مرد اکتفا کرے گا علیہ قبلتوں پر، من غیر ان یذکر المفعول، بغیر اس کے کہ وہ قبلتوں کے مفعول کو ذکر کرے. کلاہما ای الایجاب والقبول باللفظ المضی، ایجاب اور قبول دونوں کس زبان میں ہونے چاہیے آغا ذوالفقار؟ ہاں ماضی میں ہونے چاہیے. فلا یکفی قولہ، نہیں ہونا چاہیے بیٹا قولہا. آپ کے پاس کیا ہے؟ ہو تو غلط ہے نا، کیونکہ اتزوجو کا، ٹھیک ہے، یہ تو بیوی کہتی ہے نا، بس کافی نہیں ہے کہ عورت کہے، یا مگر یہ کہ توجیہ کریں. فلا یکفی قول الموجب، ایجاب والے کا قول، لیکن بہرحال قولہا ہوتا تو بہتر تھا. باللفظ المستقبل، اس میں کون سا آگا فعل استعمال کیا ہے؟ مستقبل کا. منشئن علی الاقوا، در حالی کے اس میں بھی استقبال کا ارادہ نہیں کرتے. منشئن یعنی ابھی ایجاد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. علی الاقوا کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ فلا یکفی، ٹھیک. وقوفاً علی موضع الیقین، اگر کیوں آپ کہتے ہیں کہ مستقبل ٹھیک نہیں ہے؟ کہتے ہیں ہم ٹھہریں گے موضع یقین پر. موضع یقین ماضی ہے، غیر ماضی نہیں ہے. وما روی من جواز مثلہ، لیکن کیا کریں آگا، ما اور وہ چیز جو روایت کی گئے مثلہ ہی، کہ آپ اس قسم کے مضارع کا صیغہ استعمال کر سکتے ہیں. کہاں پر؟ فی المتعہ، متعہ میں. کہتے ہیں لیس صریحا فی ہے، وہ صریح نہیں ہے، ٹھیک ہے، فی ہے کہ آپ مستقبل اس میں استعمال کریں. ایسے کوئی حدیث میں لفظ ملتے ہیں، لیکن کلیئر آ کے کہے کہ آپ متعے کو مستقبل کے صیغے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ایسی وضاحت نہیں ہے. مخالفت ہی للقواعد، ایک تو صریح نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ مستقبل جو ہے آگا استعمال کرنا یہ مخالف ہے قواعد کے. کون سے قواعد؟ صرف یا نحو؟ قواعد شرعیہ، شرعی قواعد جو کہ عقد کے لیے ہوتے ہیں. ولا یشترط تقدیم الایجاب علی القبول، شرط نہیں ہے کہ ایجاب مقدم ہو کس پر آگا؟ قبول پر. لأن العقد هو الایجاب والقبول، کہتے ہیں اصل عقد کس سے بنتا ہے؟ اگر دو چیزوں سے، ایجاب سے اور قبول سے. جیسے چائے کس سے بنتی ہے؟ دودھ سے، پانی سے اور پتی سے. اب آپ دیگچی میں پہلے پانی ڈالیں یا پہلے دودھ ڈالیں، ٹھیک ہے. اور اگر شوگر پیشنٹ نہیں ہے تو پھر چینی آپ کی مرضی ہے جب ڈالیں، ٹھیک ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وَالتَّرْتِيبُ كَيْفَ اتَّفَقَ، اور ترتیب جیسے بھی ہو، یعنی ایجاب پہلے ہو گیا قبول بعد میں، یا قبول پہلے ہو گیا ایجاب بعد میں ہو گیا، غیر مخل بالمقصود ہے. یہ ترتیب کوئی خلل نہیں پہنچاتی ہے جناب کس میں؟ مقصود، یعنی ہمارے اس عقد میں، ہمارے اس نکاح میں. وہ یزید نکاح، کہتے ہیں ہاں یہ تو ہم نے دلیل دی ہے کہ قبول مقدم ہو سکتا ہے، لیکن نکاح میں مزید دوسرے عقود سے ایک اضافی چیز بھی ہے. وہ کیا ہے؟ علی غیر النکاح من العقود، جو دوسرے عقود ہیں. ان الایجاب من المرأۃ، اگر ایجاب کون کرتا ہے یا کرتی ہے؟ عورت کرتی ہے. ہاں آپ نے کیا فرمایا؟ چلیں ٹھیک ہے بھائی، مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ عورت کی طرف سے ہے. وَهِيَ تَسْتَحْيِي غالباً، اور غالباً عورت شرمندہ ہوتی ہے، حیادار ہوتی ہے، ٹھیک ہے آگا. من الابتداء بہی، کہ وہ ابتدا کر ایجاب کے ساتھ، بہی کی ضمیر ایجاب کی طرف. فَغْتُفِرَ ہونا، فَغْتُفِرَ یعنی تقدیم الایجاب کو معاف کیا گیا ہے یہاں پر، یعنی یہاں پر اگر مقدم نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. وَإِنْ خُولِفَ فِي غَيْرِهِ، اگرچہ یہ مخالف ہے آگا کس میں؟ غیر نکاح میں. وَمِنْ ثَمَّ ادعا بعضهم مِنْ ثَمَّ، اسی بات کی وجہ سے کون سی آگا کہ یہاں پر تھوڑی بہت جو ہے کیا ہے، شرمندگی ہوتی ہے عورت کو، ٹھیک ہے. بعض علماء نے دعویٰ کیا ہے الاجماع علی جواز تقدیم القبول ہونا یعنی نکاح میں جائز ہے کہ آگا قبول پہلے ہو اور ایجاب بعد میں ہو. یار یہ کر کے پھر وہ کام کو گڑبڑ کرتے. احتمال عدم صحہ، احتمال ہے کہ نکاح میں قبول کو مقدم کرنا صحیح نہ ہو کہ غیر نکاح. جیسے غیر نکاح میں
قبول کو مقدم کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ لأن القبول انما یکون للایجاب، بھائی قبول کس کے لیے ہوتا ہے شہباز؟ ایجاب کے لیے۔ یعنی آپ مجھے کہیں گے کہ یہ میں آپ کو چیز دیتا ہوں تو میں کہوں گا میں قبول کرتا ہوں۔ ابھی آپ نے کچھ دیا نہیں، میں کہتا ہوں اگر قبول کرتا ہوں، کیا قبول کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، کچھ ہوا ہی نہیں تو کس کو قبول کرو گا؟ فَمَتَى وُجِدَ الْقَبُولُ قَبْلَهُ، جب قبول ہو جائے ایجاب سے پہلے، لم یکن قبولاً، تو پھر وہ قبول نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں گے اب مولانا آپ خود کریں جب قبول ہو جائے، پھر کہتے قبول نہیں، ہم کہتے ہیں ہاں بھائی لفظی قبول ہوا لیکن وہ حقیقی قبول نہیں ہے۔ وَحَيْثُ يُتَقَدَّمْ، اب پھر چلتے ہیں اصل بحث کی طرف، احتمال کی بات یہاں ختم۔ حَيْثُ يُتَقَدَّمْ، جہاں پر مقدم ہوگا کون؟ قبول، ٹھیک ہے۔ اگر یتقدم کے مجہول پڑھنے میں آپ کو غصہ آتا ہے تو یتقدم پڑھیں، کیونکہ یہ لازم ہے، متعدی نہیں ہے، اس کو مجہول بنانا عام حالات میں ٹھیک نہیں ہے۔ وَحَيْثُ يَتَقَدَّمُ الْقَبُولُ يُعْتَبَرْ قَوْنُ الْقَبُولِ بغیر لفظ قبلتو، پھر معتبر ہے کہ وہ قبول قبلتو کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قبلتو وہ آپ سے دنیا والے پوچھیں گے کون سی چیز کو قبول کیا، لیکن آپ یوں کہیں تزوجتو، میں آپ کی شادی کو قبول کرتا ہوں، نکحتو، میں آپ کے نکاح کو قبول کرتا ہوں، وہ حینئذ فی معنی الایجاب، پھر گویا کہ یہ ایجاب کی معنی میں ہو گیا۔ تو دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ تقدیم والی صورت میں گویا کہ ایجاب مرد کرے گا، قبول عورت کرے گی، لیکن عورت بھی قبلتو کا لفظ نہیں کہے گی، یا تزویج کا لفظ یا نکاح کا لفظ۔ وَقَذَا لَا يُشْتَرَطِ الْقَبُولُ بِاللَّفْظِهِ، قضا یعنی جیسے تقدیم والی بات میں ہم نے کہا، ٹھیک ہے، کہ ایجاب کا مقدم ہونا ضروری نہیں، اسی طریقے سے شرط نہیں ہے کہ قبول اسی ایجاب کے لفظ کے مطابق ہونا چاہیے۔ بین یقول، یہاں بھی یقول نہیں ہونا چاہیے بیٹا، تقول، وہ عورت کہے زوجتک، میں نے تیرے ساتھ شادی کی، فیقولو، پھر شوہر کیا کہے قبلت تزویج، یہ تو مطابقت والی صورت ہے۔ یا عورت کہے انکحتک فیقولو قبلت نکاح، ایسا کہنا ضروری نہیں ہے۔ فلو قالت زوجتک، اگر بیوی کہتی ہے میں نے تیرے ساتھ شادی کی، فقال قبلت نکاح، تو شوہر کیا کہتے گا؟ میں نے نکاح کو قبول کیا، یعنی عورت نے تزویج والا لفظ استعمال کیا، اس نے نکاح والا لفظ، تو ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ کیوں؟ لصراحت لفظ، اس لیے کہ یہ جو لفظ نکاح ہے یہ صریح ہے کس میں؟ شادی میں۔ واشتراک الجمی فی الدلالۃ علی المعنی، اشتراک الجمی یعنی یہ تزویج، یہ نکاح معنی کے حساب سے مشترک ہیں، تو جو بھی بولے، آپ کہیں ماشاءاللہ آپ اچھے بشر ہیں، جی ہم اچھے انسان ہیں، ٹھیک ہے، بھائی بشر انسان ایک ہی چیز ہے، اگرچہ اس میں دقیق فرق ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ جن کے مقابلے میں انسان استعمال ہوتا ہے اور جو ہے ملائکہ کے مقابلے میں بشر استعمال ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک تفسیر میں نے دیکھا تھا۔ وَلَا يَجُوزُ الْعَقْدُ ایجاباً وَقَبُولًا بغیر العربیہ، کہتے ہیں اور جائز نہیں ہے کہ عقد کا ایجاب یا عقد کا قبول غیر عربی میں ہونا ہو، مع القدرت علی العربیہ، جب آپ میں قدرت ہے عربی بولنے کی تو پھر آپ اپنی زبانوں میں نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ لأن ذالک، اس لیے کہ یہ عربی والا آگا طریقہ، هو المعہود، یہی معروف ہے، مشہور ہے، من صاحب الشرع، صاحب شریعت سے، کہ غیر نکاح، جیسے نکاح کے علاوہ آگا نبی کریم دوسرے عقود بھی کرتے تھے تو وہ کس میں کرتے تھے؟ عربی میں کرتے تھے، من العقود اللازمہ، بل اولا، بلکہ نکاح میں تو بطریقہ اولا عربیت ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر یہ جو لوگ قوم پرست ہوتے ہیں یہ اعتراض کرتے ہیں، بھائی نبی تھا ہی عرب، لازمی وہ عربی بولے گا نا، ٹھیک ہے، اور نبی کے پاس جو دولہا دلہن آتے تھے وہ بھی عرب ہوتے تھے، تو اس لیے عربی پڑھا گیا۔ اگر کوئی جو ہے کیا ہے پاکستانی، سندھی، پنجابی، پشتون، بلوچ، بلتی، گلگتی جاتا تو پھر ان کی زبان میں ہو سکتا تھا، اس لیے یہ آپ کی دلیل ہمیں نہیں مانی، تو ان کو یہ کہنا چاہیے کہ اگر غیر زبان کی اجازت تھی تو کسی حدیث میں تو نبی کریم فرما دیتے کہ عربی کے علاوہ بھی آپ پڑھ سکتے ہو، اگرچہ ان کے پاس کوئی غیر عربی نہیں تھا لیکن قانون کے حوالے سے تو وہ کوئی حدیث ایسی ہمیں دے سکتے تھے۔ منع بھی نہیں کیا، ہاں منع بھی نہیں کیا نا، تو پھر کیا ہوا؟ بھائی یہ کس نے کہا؟ سنت آپ کس کو کہتے ہو؟ قول، فعل، تقریر، ان کے سامنے آپ جا کے سندھی میں پڑھتے اور وہ منع نہ کرتے تو پھر سنت ہو جاتا،
جب ان کے سامنے ایسا کوئی نکاح ہی نہیں ہوا تو پھر کیسے منع کریں گے؟ ان کے سامنے ایک عمل ہو، پھر اگر ان کو پسند نہیں ہوگا تو وہ منع نہیں کریں گے۔ مثلا پیزا اس زمانے میں تھا ہی نہیں، ٹھیک، اب میں کہتا ہوں پیزا کھانا ٹھیک نہیں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، دلیل آپ کہیں منع نہیں کیا، بھائی منع نہیں کیا کیا مطلب؟ ٹھیک ہے، دوسری دلیل لائیں تو الگ بات ہے، لیکن یہ منع والی دلیل نہیں لا سکتے۔ وقیل ان ذالک مستحب لا واجب، اور کہا گیا ہے کہ ذالک یعنی یہ عربی میں پڑھنا یہ سنت ہے، یعنی ثواب ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ لأن غیر العربیہ من اللغات، اس لیے کہ عربی کے علاوہ جو دوسری زبانیں ہیں من قبیل المترادف، وہ ایسے ہی ہیں جیسے عربی کے مترادف، مثلا انسان اور بشر ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ انکہ تو یا یوں کہیں میں تیرے ساتھ نکاح کر رہی ہوں، یہ دونوں مترادف لفظ ہیں۔ یصح ان یقوم غیر العربی یا ان یقوم المترادف و مقام المترادف، ایک مترادف دوسرے مترادف کی جگہ پر آگا کیا ہے، کھڑا ہو سکتا ہے۔ وَلِأَنَّ الْغَرَض، دوسری دلیل کہ غیر عربی میں بھی ہو سکتا ہے، فرماتے ہیں غرض کیا ہوتی ہے، اِصَالُ الْمَعَانِي الْمَقْصُودَہ، ہم چاہتے ہیں کہ یہ دو عقد کرنے والے جو ان کے ذہن میں معنی ہے وہ پہنچا دیں۔ عورت کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ اس کی ساتھی ہو جائے، اس کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ یہ اس کو زوجیت میں قبول کرے، ٹھیک ہے۔ اِلَى فَهْمِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، متعاقدین سمجھ جائیں، فَيَتَعَدَّى، یتعدیٰ کا فاعل کیا ہوگا آگا، یہ ایصال، بس یہ ایصال معانی ادا ہو جائے گا بِأَيِّ لَفْظٍ اتَّفَقَ، عربی ہو، فارسی ہو، پشتون ہو، سندھی ہو، بلوچی، جو بھی زبان ہو اس میں یہ ہو جائے گا۔ وَهُمَا مَمْنُوعَان، کہتے ہیں یہ جو آپ نے دو دلیل دیے، کون سے، ایک مترادف والی دلیل دی، ٹھیک ہے آگا، اور دوسری جو کہ ایصال معانی والی دلیل دی، یہ دونوں دلیل کو ہم منع کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ ہم کہیں گے عربی میں ہی ہونا چاہیے۔ وَاعْتَبَرَ ثَالِثٌ، تیسرا مولوی یا تیسرا گروپ نے آگا معتبر سمجھا ہے کس کو، کہ جناب کونہ بالعربیت صحیحہ۔ بھائی آپ میری تصویر موبائل میں کیوں دیکھتے ہیں؟ مجھے ڈائریکٹ دیکھیں نا، ان کی توجہ آدھے درس میں موبائل کی طرف ہوتی ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ یہ تیسرے صاحب کیا فرماتے ہیں کہ عربی تو ہو لیکن وہ عربی بھی صحیحہ ہو، ٹھیک ہے آگا، فلا ینعقد النکاح ہو، پس نتیجے میں نکاح منعقد نہیں ہوگا، بالملہون، ملہون بے معنی غلط، لہن سے لیا گیا گا، والمحرف، ٹھیک ہے، یا وہ عربی جس میں تحریف شدہ ہے۔ فرض کریں آگا تحریف شدہ عربی کون سی ہوتی ہے؟ مثلا کچھ عرب بیٹھے ان کا نکاح کے لیے ابھی ہم فرض کریں جو ہے کیا ہے، میثار کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اب آپ میثار سے کوئی ایجاب بنا لیں، نہیں یہ نہیں چلے گا، مال قدرت الصحیح، البتہ یہ سب اس صورت میں کہ جب صحیح عربی آپ پڑھ سکتے ہوں، نظراً الی الواقع من صاحب شرع، نظر کرتے ہو حقیقت کی طرف، واقع بے معنی حقیقت، بھائی صاحب شرع کے پاس جو نکاح پڑھے جاتے تھے کیا وہ غلط عربی میں پڑھے جاتے تھے؟ نہیں پڑھے جاتے تھے۔ وَلَا رَيْبَ أَنَّهُ أَوْلَى، شہید ثانی فرماتے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو قانون بتایا ہے اس ثالث والے نے یہ اولا ہے لیکن آگا واجب نہیں ہے۔ وَيَسْقُطُ مَا الْعَجْزِ عَنْهُ، وَيَسْقُطُ یعنی یہ تیسرا نظریہ ختم ہو جائے گا، مَا الْعَجْزِ عَنِ الصَّحِيحِ، جب وہ صحیح عربی سے کیا ہے، عاجز ہیں۔ اب میں ایک گارڈ بٹھاؤں گا کہ ان کی نظر کہاں ہے، آگا ذوالفقار آج آپ نظر کریں، موبائل کی طرف پتہ نہیں کیوں زیادہ دیکھتے ہیں۔ وَالْمُرَادُ بِهِ، بھائی سنیں یہ عجز سے مراد کیا ہے، یعنی جو صحیح عربی سے عاجز ہے، یعنی بالکل ان کے بس میں ہی نہیں ہے، کہتے نہیں وَالْمُرَادُ بِالْعَجْز ما، وہ حالت ہے یشمل المشقت الکثیرہ فی التعلم، عربی سیکھ سکتے ہیں لیکن ایک سال کی طرح طوطے کی طرح ان کو رٹائیں، ان وہ پھر بولا ان بھائی ان وہ پھر بولتا ان بھائی ان کہتو ان کہتو ان کوہتو، ایسا کوئی اس کا دماغ ہے بھیجے میں گوبر بھری ہوئے وہ لفظ نہیں بول سکتا ہے، اب کیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ او فوات بعض الاغراض المقصودہ، یا اس بندے کی جوانی یوں سمجھے پھوٹ رہی تھی، اب جب تک عربی سیکھے گا تب تک ختم، ٹھیک ہے، عربی نے اس کو ختم کر دیا، اب کیا فائدہ بھائی نکاح کا کو، وَلَوْ أَجَزَ أَحَدُهُمَا، اچھا ایک عربی جانتا ہے، مثلا آج کل لڑکیاں تو پڑھی ہوئی ہیں عربی، وہ تو کہتی انکہ تو، اب شوہر کانپتے
پھر میں بھی قبول ہی کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، یا قبل تو کی جگہ قبول تو کہتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں قبول ہے نا، تو قبول تو بہرحال جو عاجز ہوگا وہ اپنی غلط شلت میں بولے، اور جو صحیح ہے وہ اپنے صحیح زبان میں بولے۔ وَلَوْ أَجَزَ أَحَدُهُمَا، اگر دونوں میں سے ایک صحیح عربی سے عاجز ہے، اختص برخصت، تو عاجز کو آگا کیا ہے، رخصت دی گئی ہے، آگا ذوالفقار، ٹھیک ہے، آپ دونوں کام کریں، پڑھیں بھی ادھر چوکیداری بھی کریں، ٹھیک ہے آگا۔ وَنَتَقَ الْقَادِرُ، ہاں قادر کا نام آ گیا، اور قادر صاحب بولے گا، ٹھیک ہے، بالعربیہ، وہ عربی میں ہی بولے گا، بیوی کو کہے گا قبل تو وہ کیا بولیں گی، ماں شے لوگ والی بیا گاں، ٹھیک ہے، وہ ایجاب بلوچی میں کرے گی، اور یہ آگا صاحب کہیں گے قبل تو یہ ہو سکتا ہے، بشرط ان یفہم کل منہما کلام الآخر، ایک شرط ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی زبان سمجھیں، یعنی دولہا بلوچی سمجھتا ہو اور بیوی بھی عربی سمجھتی ہو لیکن بول نہیں سکتی ہے۔ وَلَوْ بِمُتَرْجِمَيْنِ عَدْلَيْنِ، یا چلیں دونوں نہیں سمجھتے تو دو عادل ترجمے والے بیٹھائیں، بیوی نے ایجاب کیا، ان سے پوچھے بھائی اس نے کیا کہا کہ یہ کرے، خدا کرے قیامت تک میں اس کو نہ دیکھوں، پھر تو بات ہی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، تو بہرحال دو عادل بندے جو ہے کیا ہے وہ ترجمہ کریں گے۔ وَفِي الْاِكْتِفَاءِ بِالْوَاحِدِ، اچھا ایک شاہد پہ آگا کام چلے گا، کہتے ہیں وجہن پہ معنی بحثن، ہاں اس میں بھی کچھ کہتے ہیں کہ ایک پر کام چلے گا۔ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْعَاجِزِ التَّوْكِيلُ، مولوی تو اپنی جیب بھرنے کے لیے بھائی 15,000 نکاح کے لوں گا، کہتے نہیں جو عاجز ہے عربی بولنے سے اس کے لیے بھی وکیل لینا ضروری نہیں، وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی طریقے سے نکاح پڑھے، ٹھیک ہے۔ میں اگر جمعے کے خطبے میں یہ سناتا تھا لوگوں کو، میں نے کہا کہ یہ ہم لوگوں نے آپ کو تعویذ نویز کی طرح پاگل بنا دیا ہے، آپ خود جاؤ نکاح پڑھو، جس کو پڑھنا نہیں آتا میرے پاس آئے، میں 2 دن میں اس کو سکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ ہماری فیس کے لیے خام خواہ میں بلاتے ہو۔ وَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ، اگرچہ وہ وکیل بنانے پر قدرت رکھتا ہے آگا، پھر بھی وکیل بنانا ضروری نہیں ہے، کیوں؟ للأصل، زندہ باد، اصل سے مراد اصالت البرات، ہم شک کرتے ہیں کہ وکیل بنانا ضروری ہے یا نہیں، اصالت البرات کہتی ہے کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہو والاخرس، گنگا بھائی آ گیا، اب گنگا بھائی کیا کرے گا، کہتے ہیں یعقد ایجابا و قبولا، یہ گنگا ایجاب بھی کرے گا قبول، ایجاب کی صورت میں آپ کو گونگی بولنی ہوگی، ٹھیک ہے، عورت گونگی ہے تو ایجاب وہ کرے گی، ٹھیک ہے، اور قبول کون کرے گا، مرد کرے گا، بالاشارۃ المفہمۃ، جناب وہ اشارہ کریں جو سمجھا دے کس کو، للمراد، اس نکاح کو۔ خوب، اب عاقد، میں نے شاید خلاصے میں کہا عقد پڑھنے والا، جو اپنا پڑھنے والا اس کے لیے یہ شرائط ہیں۔ وَيُعْتَبَرُ فِي الْعَاقِدِ الْكَمَالُ، بالغ ہو عاقل ہو پھر وہ عقد پڑھ سکتا ہے اپنا، دوسرے کی بعد میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ فَسُکران، اچھا جو نشے والا بندہ ہے، نشے میں ہے، وہ کھڑا ہوا ہے، آپ نے کہا کیا کرو، نماز بھی پڑھنے نہیں دیتے ہو، وہ کھڑا روڈ پہ ہے، ایسے بندہ اگر ہے، باطل عقدہ، تو اس کا عقد کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ وَلَوْ أَجَازَ بَعْدَ الْعَقْدِ، اور اگر نشے کی حالت میں عقد پڑھا تھا، اب جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ایک عورت میرے پہلو میں بیٹھی ہے، کہا کیا ہوا، کہا کہ رات کو نکاح تو نے اور میں نے پڑھا تھا، چلو میں نے اجازت دے دی، تو پھر کیا ہوگا، کہتے ہیں پھر بھی جو ہے کہ باطل ہو جائے گا، لو کو لو شرطیاں نہ مانے، وصلیہ مانے، ولو اجاز بعدہ، ہاں بعد العقد، عقد تو نشے کی حالت میں پڑھا، پھر بعد میں جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے اجازت دے دی، شکران کے بعد ہاں میں نے کیا کہا، ہوش نہیں بیٹا، سکران کے بعد کیا مطلب، شکران کے بعد یعنی جب نشہ ختم ہو جائے پھر اجازت دے دی، تو نشہ جب ختم ہو گیا تو نکاح ہو چکا تھا یا نہیں ہوا تھا، ہو گیا تھا، اب نکاح تب بھی صحیح نہیں، ہاں وہ ٹھیک نہیں ہے نا، تو ولو اجاز بعد العقد، پھر وہ سکران سے ٹھیک ہونا آپ اپنی طرف سے لگا لو، یعنی نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد اس کی آنکھ بھی کھلی، ٹھیک ہے، اب کہتے ہیں کہ آپ کا نکاح ہو گیا، کہتے ہیں نہیں، بعد السکران، اگر آپ کہیں گے بعد السکران اجازت دے، کیا مطلب، یعنی نشے کے بعد اجازت دے، نشہ ختم ہونے کے بعد تو پھر ختم اپنی طرف سے لگائیں گے نا، اس لیے
قرآن کے بعد یعنی نشے کے بعد یا نشہ ختم ہونے کے بعد تو پھر ختم ہونا ہے نا، خود نشے کی حالت میں یا نشہ چڑھنے کے بعد، تو وہ تو کسی کام کی نہیں ہے نا۔ عقد ہو گیا، ٹھیک ہے، پھر آپ اپنی طرف سے لگیں، عقد بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کو ہوش بھی آ گیا، اب اجازت دیتا ہے۔ تو اب یہاں تو دو چیزیں کہیں، ہوش نشہ ختم ہونے اور عقد کے بعد اگر اجازت بھی دے وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ وَاخْتَصَّهُ بِذِكْر، بھائی کہتے ہیں یہاں صرف آپ نے سکران کو ذکر کیوں کیا؟ اور بھی تو اگر کچھ لوگ بے ہوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، کچھ غفلت کی حالت میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں تنبیہاً علی رد ما روی من ان السکر لو زوجت، آگے جان کہتے ہیں ہم نے نشے کو اس لیے ذکر کیا کہ کہیں کہیں ملتا ہے کوئی روایت میں کہ اگر نشے والی عورت لو زوجت نفسہا، اگر اپنی شادی کراتی ہے، ٹھیک ہے، اگر ثم افاقت، پھر وہ کیا ہو گئی؟ ٹھیک ہو گئی، فرضیت، اور پھر کیا ہو گئی؟ راضی ہو گئی۔ یہ کہیں پر ہمیں عبارات میں ملتا ہے، اس لیے ہم نے نشے والے کا ذکر کیا ہے۔ اور دخل بہا فافاقت، اب اس صورت میں تو لازمی اس کا نشہ ختم ہوگا نا، مرد نے جو ہے کیا ہوگا، انجیکشن ماری، افاقت، اس کا نشہ بھی ختم ہو گیا، پھر کہتے ہیں ہاں میں راضی ہوں، یہ تو بہت اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے، تو بھی آگا وہ کام کا نہیں ہے۔ او اقرت ہو کان ماضیہ، یا وہ عورت جو ہے کیا ہے اس نکاح کا اقرار کرتی ہے، تائید کرتی ہے، تو عبارات میں آیا ہے کان ماضیہ، یہ نکاح ماضی ہے، ماضی بے معنی جاری و ساری رہے گا، اس لیے ہم نے ان کا رد پیش کر دیا کہ نہیں، نشے کی حالت میں جو نکاح ہوا ہے وہ نکاح صحیح نہیں ہے۔ وہ روایت صحیح ہے، تو ان کہتے ہیں یہ روایت اپنی جگہ پر صحیح ہے، الا انہا مخالفۃ للاصول الشرعیہ، لیکن یہ روایت اصول شرعیہ کے مخالف۔ اصول شرعیہ کہتے ہیں کہ جب عقد کرتے ہیں تو حواس میں ہونے چاہیے، فاطرحها الاصحاب، تو علماء کرام نے اس اصول کی مخالفت کی وجہ سے روایت کو ترک کر دیا ہے، الا الشیخ فی النہایہ، مگر شیخ طوسی نے کتاب النہایہ میں آگے کیا ہے کہا کہ میں اس حدیث پہ عمل کروں گا۔ بات واضح ہو گئی؟ وَيَجُوزُ تَوَلِّ الْمَرْأَةِ الْعَقْدَ، اور جائز ہے کہ عورت انجام دے، تولی یعنی سنبھالے، ذمہ داری قبول کرے نکاح کی، انہا اپنا بھی پڑھ سکتی ہے، وان غیرہا دوسری عورت کا بھی پڑھ سکتی ہے، ان غیرہا، ٹھیک ہے، یا یوں کہیں کہ مرد کا بھی پڑھ سکتی ہے، یعنی اپنے علاوہ غیر کا بھی پڑھ سکتی ہے، تو غیر میں دونوں آگئے، عورت بھی آگئے، مرد بھی آگئے، ایجاباً و قبولاً، یہ تو کلیئر کر دیا کہ ایجاب بھی کر سکتی ہے، قبول بھی کر سکتی ہے، بغیر خلاف عندنا، ہمارے شیعوں کے نزدیک کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب ان کی توجہ تھی یہاں، آئندہ آپ جو ہے نا یا اس کرسی پہ بیٹھو یا ادھر کرسی میرے ساتھ لگا کے بیٹھو۔ وَإِنَّمَا نَبَّهَ، کہتے ہیں یہ اندنا کی قید آگاہ کیوں لگائی؟ نبہ کا فاعل شہید اول ہے، شہید اول نے متوجہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ اندنا کا لفظ کہہ کے علی خلاف بعض العامہ المانع منہ کی ضمیر بیٹھا جائے گی تولی المرأہ، وہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے کیا ہے نہ اپنا نکاح پڑھ سکتی ہے نہ کسی اور کا پڑھ سکتی ہے۔ ولا یشترط شاہدان فی النکاح الدائم مطلقا، نکاح دائمی میں اگر دو شاہد کا ہونا ضروری نہیں ہے، مطلقہ، مطلقہ کا مطلب کیا ہے؟ چاہے عورت رشیدہ ہو چاہے غیر رشیدہ ہو، ٹھیک آگا۔ ولل ولی، ولی کا بھی ہونا ضروری نہیں ہے، باپ دادا آ کے خواہ وہ کہتے نہیں، باپ کہتے میں تو اپنے بھتیجے کو دوں گا، بھائی تمہارا بھتیجا نشہ کرتا ہے، تمہارا بھتیجا جوا کھیلتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ زندگی تمہاری بیٹی کو گزارنی ہے، ٹھیک ہے، نہیں میں تو اپنے بھتیجے کے علاوہ کسی کو نہیں دوں گا، کہتے ہیں باپ کا بھی ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ پھر ہاں نہیں نا، کس نے کہا یار، آپ کیوں توضیح المسائل کی بات کو یہاں نہیں لے آؤ۔ ابھی دیکھیں وَإِنْ كَانَ أَفْضَلَ عَلَى الْأَشْهَرِ، اگرچہ اس کا ہونا ٹھیک ہے افضل ہے، خوب آپ نے کہا شاہد کا ہونا ضروری نہیں، مطلب گواہی ضروری ہے، بھائی وہ نہیں آگے آ رہا ہے یار، آپ کیوں توضیح المسائل کی بات کو یہاں لا رہے ہو؟ خلافاً لابن ابی علی، ٹھیک ہے، خلافاً لابن ابی عقیل حیث اشترطہما، یہ دونوں کو جو ہے کہ شرط قرار دیتا ہے، ٹھیک ہے، اصل وجود الاب کا تو کوئی اثر ہی نہیں ہے نا، آپ جو کہتے ہیں کہ مثلا توضیح
باپ کا ہونا ضروری نہیں بھائی، وجود تو توزیل مسائل والے وجود شرط مانتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے نا، اصل اجازت ہے، کہتے ہیں اجازت کی ضرورت ہے، اس لیے رشیدہ کی بھی قید لگائی. ٹھیک ہے، ہمارے بھی بعض مراجع ایسے ہیں جو کہتے ہیں رشیدہ میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے. استنادا الی روایت ضعیفہ، ابن ابی عقیل سے ہم نے پوچھا کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ وہ روایت ہے جو کہ کیا ہے؟ ضعیفہ ہے. تصلح سندا للاستحباب لا للشرطیہ. کہتے ہیں ہاں زیادہ سے زیادہ وہ استحباب پہ دلالت کر سکتی ہے کہ بھائی دو شاہد کا ہونا، ٹھیک ہے آگا، اور باپ کا ہونا بے معنی باپ کی اجازت دینا، کہتے ہیں یہ شرط نہیں ہے، افضل عمل ہے کہ باپ کی رضایت کے ساتھ یہ کام ہونا چاہیے. وَيُشْتَرَطُ تَعْيِنُ زَوْجَةٍ، ٹھیک ہے آگا، وزوج، کہتے ہیں کہ جب نکاح ہو رہا ہے تو اس میں جو ہے کیا ہے؟ بیوی کا اور یا یوں کہیں دلہن اور دلہے کا معین ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. خاص طور پر جہاں اجتماعی شادیاں ہوتی ہیں، ابھی مثلا ایران میں یا پاکستان میں بھی شروع ہو گیا ہے، 20 30 40 شادیاں ہو رہے ہیں. مولانا صاحب نکاح پڑھ رہے ہیں، انکحت موکلتی موکل، بھائی کون سی موکلہ، کون سا موکل؟ ٹھیک ہے، تو آپ معین کریں گے کیسے؟ بالاشارت، یا تو یوں کہیں گے، ٹھیک ہے، یہ، ٹھیک ہے، یہ، یا اس طریقے سے، او بالاسم، یا انکحت مثلا جو ہے کیا ہے؟ ہندا، کوئی اچھا نام نہیں لیتا ہوں، ٹھیک ہے آگا، او بالاسم، او للاشتراک، بالاشارت او بالاسم او للاشتراک. للاشتراک کا مطلب کیا آگا؟ یعنی کوئی ایسا لفظ کہے کہ جس میں یہ دلہن اور دلہا کیا ہو جائیں؟ شامل ہو جائیں. مثلا جس نے مجھے وکیل بنایا ہے، ٹھیک ہے آگا، تو یہ بھی کافی ہو جائے گا. فلو کان لہو بناتن، اگر باپ کی 4 بیٹیاں ہیں فرض کریں، وزوجہ، اور اس دلہے کی شادی کرائی ہے، واحدتن، ایک لڑکی کے ساتھ، ولم یسمھا، لیکن اس لڑکی کا نام نہیں لیا کہ مثلا ام کلثوم کی شادی کراتا ہوں، فاطمہ کی کراتا ہوں، لیلا کی کراتا ہوں، کیا ہے؟ ٹھیک ہے. فَإِنْ أَبْهَمَ، اور یہ باپ مبہم رکھتا ہے اس بات کو، وَلَمْ يُعَيِّنْ شَيْئًا فِي نَفْسِهِ، نکاح کے بعد اس سے جا کے پوچھتے بھائی کون سی لڑکی تھی؟ کہا یہ تو میرے دماغ میں ہی نہیں رہا. اب کیا ہوگا؟ بطل العقد، یہ عقد جو ہے کیا وہ باطل ہو جائے گا. ابھی میں نے ایک آگا نکاح پڑھا تھا اپنے گاؤں میں، تو وہ 2 بہنیں تھیں. اب ان کا نام منو ان تو لینا مناسب نہیں ہے، فرض کریں ایک کا نام سگرا تھا، ایک کا نام نہیں، ایک کا نام سگرا، ایک کا نام سگری، فرض کریں، یعنی نام ایسا تھا، تھوڑا فتح کسرے کا فرق تھا. تو میں نے نکاح میں فرض کریں وہ سگری کا نکاح پڑھ دیا. اب میں نے دیکھا سب کی آنکھیں جو ہے نا ایسے کھلی کی کھلی رہ گئی، کوئی بولتا بھی نہیں. اب میں تو گاؤں میں نہیں رہتا تھا نا کہ مجھے صحیح نام کا پتہ ہو، خود دلہن سے میں پوچھ کے آیا. میں گھر آیا، اپنی والدہ سے یا اپنی بیوی سے پوچھا کہ آج جس دلہن کا میں نے نکاح پڑھا اس کا نام کیا تھا؟ کہا اس کا نام تو سگرا تھا. میں نے کہا میں تو سگری کا پڑھ گیا. کہا وہ اس کی چھوٹی بہن ہے. پھر میں گیا ان کے گھر، پھر میں نے کہا کہ بھائی میں نکاح دوبارہ پڑھتا ہوں. تو وہ باہر بیٹھک میں نہیں پڑھا ان کے سامنے، پھر وہ دوسری مرتبہ ان کا نکاح پڑھا، حالانکہ ان کا نکاح ہو گیا تھا، کیونکہ میں نے المعینہ بھی کہا تھا، پھر میں نے موکلتی، تو اس دوسری نے تو مجھے اپنا وکیل ہی نہیں بنایا تھا، اس کے باوجود میں نے احتیاطاً پڑھ لیا. لِامْتِنَاءِ استحقاق الاستمتاع بغیر معین، اس لیے کہ ممتنع ہے لذت کے حقدار ہونے کا غیر معین. بھائی یہ کس سے لذت حاصل کرے؟ وہ تو 4 بیٹی ہیں، کون سی؟ وَإِنْ أَيَّنَ فِي نَفْسِهِ، لیکن دوسری صورت آگا، باپ نے اپنے ذہن میں تو معین کیا تھا کہ میں سگرا ہی دے رہا ہوں، لیکن من غیر ان یسمیہا لفظا، اس نے نکاح کے وقت اس کا نام ہی نہیں لیا، نہ مولوی کو بتایا. فاختلفا، پھر دولہا اور سسر صاحب کا اختلاف ہو گیا. فی المعقود علیہا، دولہے نے کہا کہ مجھے وہ دی جو اس کونے میں بیٹھی ہے، وہ بتا نہیں وہ دی جو اس کونے میں بیٹھی ہے. ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا؟ حلف الابو، تو کیا کرے گا؟ باپ کا قسم اٹھائے گا کہ نہیں بیٹا واللہ باللہ میں نے تمہیں وہ دی ہے. خوب. اذا کان الزوج رآہن، البتہ یہ اس صورت میں جب شوہر نے سب لڑکیاں دیکھی تھیں، ایسا نہیں کہ دکھایا دودھ اور دیا جو ہے کیا آیا گا، وہ دیا. ٹھیک ہے،
وَإِلَّا یعنی اگر شوہر نے نہیں دیکھی تھی بطل العقد، تو عقد کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ وہ مستند الحکم، کہتے ہیں اس حکم کی دلیل کون سی کہ اگر دیکھی ہیں تو نکاح صحیح، اگر نہیں دیکھی تو نکاح باطل۔ کہتے روایت ابی عبیدۃ الحذاء عن الباقر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام سے انہوں نے روایت نقل کی ہے۔ وَفِيهَا عَلَى تقدیر قبول قول الاب ان، کہتے فیہا، اور اس روایت میں یہ چیز بھی ہے کہ اگر فرض کریں باپ کی بات مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا ہے؟ ان علیہ، بتحقیق باپ پر لازمی ہے، ٹھیک ہے، فیما بینہ و بین اللہ تعالی، خود کو اور اللہ تعالیٰ کو بیچ میں وہ معاملہ کرے، ان یدفع الزوج، وہ شوہر کو دے دے وہ بیٹی التی نوا، جس کی اس نے نیت کی تھی۔ کبھی کچھ ایسی ہے جو بدصورت لڑکیوں کو شوہر نہیں ملتا ہے، اب نکاح کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ یہ پھنس گیا، بدصورت اس کے گلے میں لگا دی، خوبصورت رکھ دی، اس کے مشتری خریدار زیادہ ہیں مثلا، نوا ان یزوجہا، اس نے نیت کی تھی کہ اس بیٹی کی شادی کرے گا، ایاہو، اس دولہے کے ساتھ، عند عقد نکاح، نکاح کے وقت۔ کہتے ہیں یشکل، بھائی یہ جو آپ نے دیکھنے اور نہ دیکھنے پر فیصلہ کر لیا، اس میں اشکال ہے۔ بِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ لِزَوْجٍ وَاحِدَةً مِّنْهُنَّ، جب باپ اس داماد کے لیے کسی ایک کا بھی نام نہیں لیتا، منہن، ان بیٹیوں میں سے، فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ، پھر تو عقد باطل ہوگا، سَوَاءٌ رَآهُنَّ أَمْ لَا، چاہے دولہے نے وہ دیکھی ہوں چاہے نہ دیکھی۔ بھائی دیکھنے اور پسند میں اگر دن رات کا فرق ہے، اس نے دیکھی تو سب ہیں، لیکن اس کو پسند یہ ہے جو اس کونے میں بیٹھی ہے، وہ کہہ رہا نہیں میں نے تو نیت اس کی تھی۔ لما تقدم، اس لیے کہ گزر چکا کہ بھائی غیر معین سے استمتاع کا حق نہیں رکھتا ہے۔ وَأَنَّ رُؤْيَةَ الزَّوْجَةِ غَيْرُ شَرْطٍ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ، اور نکاح کے صحیح ہونے میں اگر بیوی کا دیکھنا شرط بھی نہیں ہے، فَلَا مَدْخَلَ لِرُؤْيَتِهِ، بس اس دیکھنے کی کوئی دخالت نہیں ہے فی الصحۃ والبطلان، عقد کے صحیح ہونے میں اور عقد کے باطل ہونے میں۔ وَنَزَّلَهَا الْفَاضِلَانِ، بھائی کیا کریں، پھر دو بزرگ ظاہراً فاضلان کا بھی، ہاں اب بھائی تو یہ تو مزہ نہیں ہوگا نا۔ چلیں، وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔